بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد سکون ہے، دل کا علاج ہے، زخموں کا مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے ملاقات ہے۔ تہجد تو ایسا عشق ہے جو خود عاشقوں کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ جو رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت ہی پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، یہ ہے میرا لاڈلا بندہ، اس نے بستر کے ساتھ بے وفائی کی، بس میری خاطر یہ اپنا بستر چھوڑ کر آیا ہے، بس میری خاطر یہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے آیا ہے، اس لیے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، تم گواہ رہنا، میں نے اس کی ہر دعا قبول کر لی۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاز نہیں رکھے گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ اس کو خالی ہاتھ لوٹنا تو آتا ہی نہیں، بلکہ جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ وہ رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، تم اسے دعا مانگو اور وہ نہ سنے، تم تڑپ کر مانگو اور یہ مدد نہ بھیجے۔ لاڈلے کی ضد کی خواہش کی لاج تو ماں بھی رکھ لیتی ہے، پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اس سے کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ صرف صبر کا امتحان لیتا ہے لیکن کبھی محروم نہیں رہتا۔ یقین رکھو، وہ تمہاری ہر دعا پر راضی ہے، ہر آنسو پر راضی ہے، تمہاری بے بسی پر راضی ہے، تمہاری خاموشی پر راضی ہے، تمہارے صبر پر بھی راضی ہے۔ اگر وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہاں تک بھی لے جائے گا۔ جو کہانی ایک بار اسے تہجد کے وقت سنا دی جاتی ہے وہ اسے مکمل کیے بغیر واپس نہیں مڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستاں سنانے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا بھرا رکھتا ہے۔ وہ بے چینی کو دل میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنی تڑپ میں اسے رب کی محبت محسوس کر سکو۔ وہ سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تہجد کے لیے چنتا ہے اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہارے سجدوں اور تڑپ کو تہجد تک لے آتا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا ہے، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تم کو اسے تک لے جانے کا بہانہ ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں تمہارے لیے کوئی معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد میں نہیں مل سکتا۔ تم ایک دفعہ اپنی چاہت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ رات کے آخری پہر مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر ان کے لیے آسمان سے قبولیت کا پروانہ اتر ہی جاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت تہجد ہے کہ اس نے ہمارے
دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی ہے۔ ایسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ ہمارا رب اللہ کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو نہیں؟ اللہ تو وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے بھی کہتے نہیں۔ قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ جو قصے یاد دلاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی ایک حکم سے نہیں ہو سکتا، یا جو اللہ کی دسترس اور اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ اللہ ہمیں کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کرے۔